ملنگ، جس کا ذکر گاؤں والے دبے دبے لفظوں میں کرتے تھے، ایک پراسرار شخصیت تھا۔ اس کی موجودگی نے سب کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ گاؤں کے کنارے دور ایک پرانے بھولے بسرے مزار میں رہتا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ گرنے کے قریب تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں جو ایسی شدت سے جلتی تھیں کہ شاید ہی انہیں کوئی برداشت کر پاتا، سب سے زیادہ دلیر آدمیوں کو بھی اپنی نظریں جھکانے پہ مجبور کر دیتی تھیں۔ بات صرف آنکھوں کی نہیں تھی، اس کی خاموشی کا وزن، علم کی روشنی اور وہ خاموش فیصلہ جو اس کے ساتھ سایہ بن کر چلتا تھا، وہ سب کو بے چین کر رکھے تھا۔ اس کا نام رحیم تھا، مگر کوئی اسے اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے وہ صرف ملنگ بابا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے، پھٹے ہوئے، میلے ایک ایسے شخص کی داستان سناتے تھے جو دنیاوی مال و اسباب سے کب کا رشتہ توڑ چکا ہو۔ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا، کچھ ایسا جو دلوں کو دہلا دے۔ لوگ اس کی نظر سے بچتے تھے کیونکہ انہیں دل کے کسی کونے میں یقین تھا کہ وہ ان کے چہروں پہ لگے نقابوں کو دیکھ سکتا ہے، ان کے جھوٹوں کو جان سکتا ہے جو وہ بولتے ہیں، اور کھوکھلی مسکراہٹوں کو پہچان سکتا ہے جو وہ بانٹتے ہیں۔ گاؤں والوں کی نظروں میں وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی دنیا میں کھویا ہوا تھا، الگ تھلگ اور عجیب سا۔ وہ کبھی بھی گاؤں کے کسی میلے یا اجتماع میں شامل نہیں ہوتا۔ جب دوسرے لوگ خوشیاں مناتے تو وہ گاؤں کے کنارے میں بیٹھا خاموشی سے انہیں دیکھتا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک عجیب سی گہرائی جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ بابا رحیم راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ستاروں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ بھولا بسرا مزار جہاں وہ رہتا ہے کتابوں سے بھرا ہوا ہے، فلکیات، کوانٹم میکینکس، حساب اور مصنوعی ذہانت پر پرانی بوسیدہ کتابیں۔ اس کا جدید دنیا کا علم وسیع تھا، مگر وہ اسے چھپا کے رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آس پاس کے لوگ اسے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ رسم و رواج اور اندھے عقیدوں سے چمٹے ہوئے تھے، جبکہ بابا رحیم کائنات کو مختلف رویے سے دیکھتا تھا۔ ایک شام ایک نوجوان جس کا نام سمیر تھا بابا رحیم کے پاس آیا۔ سمیر ہمیشہ سے ملنگ کی طرف کھنچتا چلا آیا تھا، اگرچہ اس میں خوف بھی تھا۔ کچھ تھا بابا رحیم کی دوری، اداسی اور پراسراریت میں جو سمیر کو عجیب طرح سے متوجہ کرتا تھا۔ سمیر کے دل میں زندگی، ایمان اور مقصد کے بارے میں سوالات سلگ رہے تھے، اور وہ امید کر رہا تھا کہ شاید بابا رحیم اسے کچھ جواب دے سکے۔ سمیر نے اسے مزار کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا پایا جہاں سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ حوصلہ جمع کر کے سمیر آہستہ سے آگے بڑھا اور کہا، بابا میرے دل میں کچھ سوالات ہیں۔ بابا رحیم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے ڈوبتے سورج کی روشنی میں کسی اور دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ لمبی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، جواب تو تیرے اندر ہی ہے سمیر، مگر وہ جہالت کی دھند میں چھپے ہوئے ہیں۔ سمیر اس کے پاس بیٹھ گیا، ایک عجیب سی تسلی اور خوف کے ملے جھلے احساسات کے ساتھ۔ میں سمجھا نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ سچائی کا راستہ ایمان اور عبادتوں سے ہے، مگر مجھے وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ بابا رحیم نے بالآخر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہلکی روشنی میں چمکنے لگیں۔ ایمان بغیر علم کے اندھا ہے، اور علم بغیر ایمان کے خالی۔ دونوں کو حاصل کرنا ہوگا۔ دنیا صرف روحانی یا مادی نہیں ہے، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ سمیر الجھن میں پڑ گیا، مگر میں دونوں کیسے حاصل کروں؟ میں اس دنیا میں خود کو کھوکھلا محسوس کرتا ہوں۔ بابا رحیم آہستہ سے اٹھا، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں دیکھ، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ سمیر نے اوپر دیکھا، صرف ستارے، روشنی کے نقطے۔ بابا رحیم کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، یہ کہانیاں ہیں، وقت و خلا کی عکاس۔ یہ علم سے بھرپور ہیں جو ہم جیسے انسانوں کی سمجھ سے کئی زیادہ قدیم ہے۔ اگر تو انہیں سمجھنے لگے گا تو کائنات کو سمجھنے لگے گا، مگر اگر انہیں صرف معجزہ سمجھا تو ان کی اصل خوبصورتی تیرے سامنے نہیں آئے گی۔ سمیر کو ایک دھندلی سی روشنی محسوس ہوئی، مگر وہ ابھی تک مکمل طور پہ واضح نہیں ہو سکی تھی۔ اور تصوف؟ بابا رحیم کی نظر سخت ہو گئی۔ تصوف صرف ذکر اور رسومات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جاننا ہے، کائنات کو سمجھنا ہے، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن ستاروں کا، زمین کا، زندگی کا ذکر کرتا ہے۔ کتنے لوگ حقیقتاً سمجھتے ہیں؟ دن ہفتوں میں بدل گئے اور سمیر اب زیادہ تر بابا رحیم کے پاس جانے لگا۔ بابا رحیم کم ہی بولتا تھا، مگر اس کی خاموشی اکثر الفاظ سے زیادہ گہری ہوتی۔ ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا، بابا رحیم سمیر کو پہاڑوں کے کنارے ایک چھپے ہوئے غار میں لے گیا۔ اندر سمیر نے کتابیں دیکھیں، قدیم نصوص، تومار اور سائنس و ایمان دونوں کے رازوں پہ مشتمل مخطوطات۔ یہ کہاں سے آئیں؟ سمیر حیران ہو کے بولا۔ بابا رحیم کا چہرہ بے تاثر رہا۔ علم انہیں ڈھونڈ لیتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔
महीने गुजर गए और समीर ने खुद को इन तालीमात के लिए वक्फ कर दिया, मगर जितना वो सीखता गया उतना ही वो गांव की आम जिंदगी और कायनात के वसी हकीकतों के बीच फंसने लगा। उसका गांव वालों से रिश्ता दूर होता चला गया और एक वसी खला उनके दरमियान पैदा हो गया। फिर एक शाम जब बाबा रहीम आसमान की तरफ देख रहा था, उसने ऐसी संगीनी से बात की कि समीर के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। इल्म एक बोझ है समीर, दुनिया को जैसी वो है वैसा ही देखने की कीमत होती है। समीर मजीद पूछना चाहता था, मगर उसके बोलने से पहले ही बाबा रहीम उठा और गार के अंधेरे में गुम हो गया, समीर को किताबों, सितारों और अपने गहरे होते सवालात के बीच तन्हा छोड़ के। उस रात समीर ने ख्वाब में देखा कि वो एक अजीम खला के किनारे खड़ा है, कायनात की लामतनाई दुनिया को देख रहा है और पीछे गांव की तारीख में डूबती हुई शक्लें हैं। क्या वो रोशनी जो वो तलाश कर रहा था उसे सच की तरफ ले जा रही थी या जुनून की तरफ? जब वो जागा तो बाबा रहीम जा चुका था। गार खाली था, किताबें गायब थीं, सिर्फ खामोशी बाकी रह गई थी। सालों बाद भी समीर सोचता था, क्या बाबा रहीम वाकई मौजूद था या वो सिर्फ समीर के अपने तलाश के सफ़र का एक मज़हर था? बाबा रहीम को छोड़ा हुआ एक खंजर समीर की मेज़ पे रखा था, एक ऐसी यादगार के तौर पे जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। जब भी समीर उसे देखता उसे वो सुर्ख आंखें याद आती जो खामोशी से उससे पूछ रही होती, क्या तूने वाकई समझा? समीर ने यह कहानी कभी किसी को नहीं सुनाई, और कैसे सुनाता? बाबा रहीम का आखिरी सबक किताबों में नहीं था, वो सवालात और जवाब के दरमियान छुपी खामोशी में था।